صحیح ہے. اور شہری رحمان صاحبہ، اب آپ کو اس تنازع کے اسپل اوور افیکٹس دیکھنے کو آپ دیکھ رہی ہیں، اور کس نوعیت کے دیکھ رہی ہیں آن دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ جی بالکل خدشہ تو رہتا ہے اس قسم کا. دیکھیں خطہ بھی دیکھیں کتنا سینٹرل ہے، کتنا اسٹریٹجک ہے. اور آپ نے دیکھا ہے یوکرین میں جنگ شروع ہوئی تو اس کے کتنے دور اثرات ہوئے. یہاں تو تیل کی قیمتیں داؤ پر لگیں گی، ہر چیز داؤ پر لگے گی. ایک مطلب علاقہ بھی بہت سینسیٹیو ہے، تو ایک مسلم دنیا کا بھی اس میں ایک جذبات کا عنصر آتا ہے جو ابھر کے آئے گا. جو جو ٹھنڈ پڑ گئی تھی نا کہ جی اب ریاستیں اپنی مفاد میں آگے جائیں گی، آگے بڑھیں گی، تو ایٹ لیسٹ لیڈرشپ دکھائی ہے اس وقت سعودی عربیہ نے. انہوں نے کلیئر پوزیشن لی ہے، اور اس سے میں سمجھتی ہوں ایک پیغام ضرور جائے گا، کیونکہ پروڈکشن آف ایران نے بھی پوزیشن لی ہوئی ہے. یہ دونوں اپوزٹ ایکسٹریمز میں ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے. تو وہ تو ان کا حزب اللہ اور حماس سے تعلق بھی ہے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، میں سمجھتی ہوں اب تھوڑے دن ہم دیکھیں بھی صورتحال کو، پرکھیں بھی، کہ بڑا مشکل ہوگا اس سچویشن کو سپل نہ، بیکو یہ سپل ہوگا، اور اس میں سارے ممالک کسی نہ کسی طرح چاہے پوزیشن لینے کی کوشش پر دباؤ ہوگا، کیونکہ یہ ایک انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے، مسلمانوں کے حقوق کا مسئلہ ہے. تو اس کے دور اثرات ہوں گے جی. اور جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک فال آؤٹ اس کا تو ظاہر ہے. میں نے آپ سے کہا امریکی بیڑا پہنچ گیا ہے، ان کا ایک فلیٹ پہنچ گیا ہے بحر عرب میں، اور یہ ایک ظاہر ہے خطرے کی گھنٹی ہے، جنگ کا تبر ہے. اور اگر 6 یا 7 یا 8 یا جتنے بھی امریکی ہلاک ہوئے ہیں، وہ تو اپنے سٹیزنز کو، اپنے شہریوں کو بالکل سامنے ایک سرخ لکیر کے، اگر امریکن شہری کہیں متاثر ہوتے ہیں تو وہ اپنا پورا پیرافرنیلیا لے کے ریاست کا پہنچ جاتے ہیں، سارا ساز و سامان جنگ کا ہو جو بھی ہو پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ان ریاستوں یہ سمجھتی ہیں کہ پہلی ان کی ذمہ داری اپنے شہری سے ہوتی ہے. وہ تو صحیح بات ہے، لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی جو پالیسیاں ہیں اس سے مڈل ایسٹ میں کیا فرق پڑا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے یہ پورا امن کا قافلہ. آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ اوباما نے بڑی کوشش کی تھی، یہ شروعات کرتے ہیں خاص طور سے ڈیموکریٹک پریزیڈنٹس نے امریکہ کے بہت کوشش کی، کیونکہ ان کا ایک یہ پروجیکٹ ہوتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں کسی طرح امن ہو جائے. تو اب تو ہر ملک اس میں اپنی ایک پوزیشن لینے پر مجبور ہی ہو جائے گا جی، چاہے بھی نہیں تو دور دراز کے ممالک کو ایک پوزیشن سب کو مجبوری ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ میں پھر عرض کروں گی، جب آئل پرائسز اونچ نیچ ہوتی ہے، یا سپلائی میں انٹرپشن ہوتا ہے، یا کوئی خلا آتی ہے، تعطل آتا ہے، تو پھر تو دنیا میں دیکھیے اناج بھی مہنگا ہونے لگتا ہے، ہر چیز مہنگی ہونے لگتی ہے. آپ نے دیکھا یوکرین میں بلیک سی گرین ڈیل جو تھا وہ کتنی کوششوں کتنی کاوشوں کے بعد مینج کیا گیا تھا کہ اناج کی آمد و رفت رکے نہیں، لیکن وہ پھر جنگ کی وجہ سے رک گئی. تو یہ میں سمجھتی ہوں جی 21ویں صدی میں کوئی جگہ نہیں ہے جنگ کی. وہ 20ویں صدی تھی جب جنگیں بڑھتی تھیں، بھڑکتی تھیں اور اپنی لپیٹ میں سب کو لے لیتی تھی. لیکن 21ویں صدی میں اس کی جو کاسٹ ہوگی، اس کی جو قیمت ہوگی، ایک تو ساری دنیا کو ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ ورلڈ وار کی طرح، جیسے کنونشنل ورلڈ وار ایک پرانی جس طرح ہوتی تھی اس طرح لڑی جائے. یہ اب سائبر سپیس میں لڑی جا سکتی ہیں، یہ گرین ڈیل، آئل شپمنٹس، ہر چیز میں لڑی جا سکتی ہے، اور ہر قسم کی آپ پھر تکلیف کا شکار ہوں گے. لیکن ایک اس کے برعکس جو 21ویں صدی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب انسانیت کے پاس وقت نہیں ہے. ایک طرف ماحولیاتی تبدیلی بہت تیزی سے سب کو برابر کر رہی ہے، برابر تو نہیں کر رہی ہے، متاثر تو غریب بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اثرات اب 2023 میں تو ہر ملک میں ہوئے. پھر آپ نے پینڈیمک، کووڈ وغیرہ ان چیزوں کو دیکھا، پھر آپ نے سائبر وارفیئر. یہ باؤنڈریز کو اور نیشنلزمز کو پہچانتی نہیں ہے. 21ویں صدی کے جو مسئلے ہیں، جو وبائیں ہیں، جو پلیگز ہیں، جو ایشوز ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ ڈائریکٹ
ساری انسانیت کو ہیں، اور پہلے وہ بے شک غریب کو ہی اور کمزور پر سب اس کی لپیٹ میں دم توڑتی ہیں، اور پہلے نزلہ پہلے غریب پہ ہوتا ہے، ہمیشہ کمزور پر ہوتا ہے، یہ تو ایک روایت ہے. لیکن آگے جا کے کوئی اس سے بچ نہیں پاتا جی. بات مگر خیر میں اور آپ منطق کی بات کر رہے ہیں، ہم ریشنل بات کر رہے ہیں. یہ ایک ریشنل اگر لوگ بیٹھ کے لیڈرشپ دکھائیں تو 21ویں صدی کی شکل بدل جائے، کیونکہ اس وقت جو تنازعات ہیں وہ 20ویں صدی کے تنازعات 21ویں صدی میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ریزالو نہیں ہوئے، کیونکہ ان پر کوئی لوگوں نے اسٹیٹسمین شپ نہیں دکھائی. اور اس میں میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، نہ پاکستان کا ہر دفعہ کام بنتا ہے، یہ تو اب بڑی ریاستوں کا کام ہے جو اپنے اپنے پورے انفراسٹرکچر اور اپنے اپنے سٹیکس لے کے پہنچے ہوئے. تو یہ سٹیکس صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، پاکستان کا تو ایک نے تو اٹھایا ہوا تھا علم کہ فلسطین کی ایک آزاد ریاست ہو، اور پیپلز پارٹی کا خاص ایک رشتہ رہا ہے یاسر عرفات کے حوالے سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے محترمہ شہید کے دونوں نے ملاقاتیں اور ایک رشتہ اور ایک باہمی تعلق کا اور ایک سپورٹ کا فلسطینی کاز کا رکھا ہے. ہم سب اس میں یقین رکھتے ہیں جی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ 1967 کی جنگ کے بعد کا جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا مسئلہ انریزالو جو چلتا چلا جا رہا ہے، وہ ان سرحدوں کی بنیاد پر قابل عمل اور ایک کوئی خود مختاری فلسطینی 2.3 ملین فلسطینوں کو کوئی رائٹس نہیں ہے. یہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ ایسی بات ہو کہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، صرف اسرائیل کے حقوق ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ عالمی برادری اس تنازع میں اب اور آتش فشاں ڈالتے اور تیل چھڑکتے جائے. میں سمجھتی ہوں یہ تو بالکل غیر منطقی ہوگا، اور سب کے ممالک اس کی لپیٹ میں آئیں گے. چلیے امیر ممالک اس میں اپنا ایک ایگزمپشن سمجھیں اپنے آپ کو، لیکن جو بھی ہو، یہ 21ویں صدی ایسی ہے کہ کباڑا ایک ملک میں ہوتا ہے، خطے میں تو ہوتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ایک ہماری گلوبلائزیشن چل رہی ہے. جتنا بھی امریکہ کہے کہ ہم چائنا کے ساتھ ڈی کپلنگ ڈی رسکنگ کر رہے ہیں، وہ سب پر اثر تو ہوتا ہے جی. جتنی بھی آپ 2 پولز بنا لیں، بلاکس بنا لیں، یہ انسانیت کے لیے بہترینی لاتی. اور یہ سب بات سمجھ تو سب کو آ چکی ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج، پینڈیمک، سائبر وارفیئر، اے آئی، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، اور اس پر یہ ڈیبیٹس میں سب نے ڈسکس کیا ہے. میں ابھی ہارورڈ سے ہو کے آئی ہوں، ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ اب ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے. تو ان کے جو اکیڈیمیا ہے، ان کی جو اکیڈمی ہے، ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے. اب یہ غیر منطقی ایک 20ویں صدی کے کام میں انویسٹ کرنا چاہیں گے، اور نیتنیاہو صاحب کی اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کی گراف کو سارا زور لگا کے سپورٹ کیا جائے گا، اور ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں چھوٹی سی ریاست بچ گئی. ریاست کیا، وہ تو ایک اوپن پرزن ہے غزہ کا. وہاں جو فلسطینی بچے، عورتیں، وہاں کے شہداء ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، وہ تو اپنا انتفاضہ جاری رکھیں گے جی. جو میری نظر میں جتنا بھی میرا مطالعہ ہے تاریخ کا، اور تھوڑا سا میں وہاں کبھی گئی نہیں ہوں لیکن کافی کلوزلی اسٹڈی کیا، وہ اپنا انتفاضہ ختم نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایک دہائیوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یک طرفہ ایک بالکل ظلم کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے بچوں، ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹین ایجرز کے ساتھ کیا، وہ سب ریڈیکلائز ہو چکے ہیں جی. جو بچے کچھ ہیں وہ اب اور ہو جائیں گے کہ اگر وہ کبھی ہٹ بیک کریں تو بس پھر ان کو تو قبردوز کر دیں گے، یعنی کہ پانی، بجلی، کھانا سب بند کر دیں گے، ہیلتھ کیئر بند کر دیں گے. یہ تو جنگ کا طبل ہوا. بلکہ کچھ لوگ تو اسے ٹویٹر پہ جینوسائیڈ کہہ رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ نیتنیاہو کیا کرنا چاہتے ہیں، اور میں کہوں گی اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کے لیے یہ سب آگے کتنا جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ان کے لیے بھی، ان کی ریاست کے لیے، دنیا کے لیے، سرٹنلی برے صغیر کے لیے اور باقیوں کے لیے کوئی ایک لوکلائزڈ جنگ نہیں ہوگی جی. اگر جنگ ہوگی تو پھر اس میں ساری دنیا پر پڑے گا اثر.